وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، یقیناً آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ حضرت کے نارینہ اولاد نہیں تھی، حضرت سارا نمرود نے اپنی بیٹی دی تھی خدا کے عذاب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا اس سے خدا راضی نہیں جب تک تو ایمان نہیں لائے گا۔ یاد کرو جب آ گئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا سلاما، فرشتوں نے کہا السلام علیکم، قال سلام، حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام، فما لبثا، حضرت نے زیادہ دیر نہیں کی، ان جاء بعجل حنیذ، لے آئے بچڑا بھون کر، دوسری جگہ ہے بعجل سمین، گھی میں تل کر، تو وہ بعد میں آئے گا نا، گھی میں تلتے ہوئے دیر لگتی ہے، اور کلیجی گل اور دل گردے اس کو آگ پہ سینک کر جلدی لانا یہ آسان طریقہ ہے۔ مہمان آئے تو پہلے کچھ دال وال اور کچھ چٹپٹا اور پکوڑے سموسے یہ پہلے لا کے رکھتے ہیں، انبیاء بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ حضرت گھر تشریف لے گئے اور ایک بچڑا موجود تھا، انہوں نے بچڑا کاٹا اور اس کی جو چیزیں آگ پہ سیک کر جلدی تیار ہوتی ہے وہ سیک کر فوراً لے کے مہمانوں کے آگے رکھا، اور اہل خانہ کو کہا کہ اور گوشت بناتی رہو کھانے کے وقت تک۔ فما لبثا، حضرت نے زیادہ دیر نہیں لگائی، یہاں تک کہ لے آئے ایک بچڑا بھونا ہوا۔ ان الکریم اذا اضاف بلحم، اصولیین کہتے ہیں سخی جب دعوت کرتا ہے تو گوشت ضرور کھلاتا ہے، اور گوشت میں الز گوشت وہ بچڑے کا ہے یا بچڑی کا ہے، ابھی دو دانت نہ ہو، کچا بچڑا ہو بچڑی ہو، بکرے سے اس کا گوشت، مرغی سے اس کا گوشت ذائقہ دار اور لذیذ ہے۔ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے گائے اور بچڑے کا گوشت کھانا، اس لیے یہ افضل ہے۔ اللہ، اس میں اشارہ ہے کہ مہمان کی آمد پر ماحضر جلدی لایا جائے، وقت چائے کا ہے تو چائے پیش کرو، وقت گرمی کا ہے تو ٹھنڈا پانی ٹھنڈا شربت لا کے رکھو، اور یہ انبیاء کے سنن ہے۔ تکریم الضیوف، مہمانوں کا اکرام کرنا، ہمارے پیغمبر نے کہا جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ مہمان کا اکرام کرے۔ اللہ، اور بخاری میں ہے ہر رات عشاء کے بعد آپ مہمانوں کو تقسیم کرتے تھے صحابہ پر، اور سب سے زیادہ مہمان آپ اپنے گھر لے چلتے تھے۔ مہمان کی آمد پر بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو آرام سے تیار ہو سکتا ہو وہی ٹھیک ہے، جو تیار ہو پیش یار جیسا باندھ دے وے دخل اڑان دے۔ اللہ اکبر۔ جب وقت کھانے کا ہے، مہمان معزز لگ رہے ہیں تو زیادہ پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں ہے۔ مہمانی سنت ہے یا واجب؟ جمہور کے نزدیک سنت مستحبہ ہے، پہلے سے بات ہوئی ہو یا جان پہچان ہو تو پھر واجب ہے۔ مہمانی ہر چیز سے ہو سکتی ہے، لیکن بہترین مہمانی بچڑا یا جانور کاٹ کے ان کے لیے کھانا پکانا ہے۔ ایک بزرگ نے سہولت کے لیے کہا ہے کہ دعوت کی 3 قسمیں، ایک یہ کہ آپ پیسے ہی دے کہ حضرت میری طرف سے آپ جو چیز چاہے کھائے، دوسرا یہ کہ کھانا پکا کے ان کو پہنچائے، اور تیسرا یہ کہ پھر انہیں تکلیف دے۔ لیکن یہ تو گھر آ چکے ہیں، اس لیے ان کا تو علاج یہی ہے کہ بہترین طریقے سے ان کو مالا مال کر دیا جائے۔
بعض قومیں مہمان نوازی میں آگے ہیں جیسے پختون اور افغانی یا بلوچ، اور بعض قومیں مہمان نوازی میں پیچھے ہیں جیسے اکثر مالدار لوگ وہ پریشان ہوتے ہیں بہت۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ مقدور بھر دعوت ہو، اور دعوت کے لیے بہت تکلیف کی حاجت نہیں ہے، سادگی ہو۔ وہ بھی ایک سادگی کی دعوت دی نے۔ ایک پیر نے مرید کو کہا کہ میں تیرے گھر آؤں گا کھانا کھانے، تو تم میرا مرید ہو اس لیے اسراف نہ کرنا، بس آدھے کلو گائے کے گھی میں 1-2 مرغیاں تلا دینا، اور اتنے ہی گھی میں 10 یا 12 پراٹھے تیار کرنا، اور حلوہ سوجی کا بنانا ہو تو بھی اتنے گھی ڈالنا، اور خبردار کے اسراف کیا کیونکہ میں آپ کا پیر ہوں۔ ہو سکے تو مرغی کے دیسی انڈے بھی 1.5 درجن اتنے ہی گھی میں بھون لینا، اور اسراف بالکل نہ کرنا۔ 5, 6, 7 چیزیں بتائی اور 2.5-3 کلو گھی ساتھ، اور اس کا آواز لگاتا ہے کہ اسراف نہ ہو۔ ظاہر کچھ اور باطن کچھ، یہ زمانے کے پیروں کا حال ہے۔ فلما رأى أيديهم، جس وقت دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، کہ کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے۔ حضرت نے کھانا لا کے رکھا اور دیکھ رہے کہ مہمان بیٹھے ہوئے کھانا نہیں کھا رہے، نکرہم، حضرت نے ان کو اوپرا جانا، واوجس منہم خیفہ، اور محسوس کیا ان کی طرف سے ڈر۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جو کسی کے دسترخوان پہ کچھ کھا لیتا پھر ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا، ان کی نسل و نسب کا بھی لحاظ کرتا کہ ہم نے ان کا نمک کھایا۔ اور آج ایسے بدذات پیدا ہوئے ہیں کہ رات کو گھروں میں ڈکیتی کے لیے جا کے ان سے کہتے ہیں ہم بہت بھوکے ہیں، ہمارے لیے بریانی بناؤ، قورمہ پکاؤ، بیٹھے رہتے ہیں، ان کی عورتوں سے سب کام کروا کے کھا کے پھر ان کی عورتوں کو ایک کمرے میں بند کر کے ان کے مردوں کو بھون لیتے ہیں فائرنگ سے، اور جس گھر میں کھایا تھا اس گھر کو ماتم کدہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے بدذات بھی انسانیت کہلانے کے مستحق، شرم انہیں نہیں آتی۔ اس وقت یہ دستور تھا کہ مہمان جب کسی کے ہاں نقصان کے ارادے سے آتا تو وہ کھانا نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیتا۔ جب حضرت نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے تو حضرت نے ان کو اوپرا جانا اور ڈر محسوس کیا۔ قالوا، کہنے لگے، لا تخف، مہمانوں نے کہا ڈرنا نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم فرشتے بھیجے گئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا نہیں اس لیے بچڑا کاٹا۔ فرشتہ جب انسانی شکل میں متشکل ہو تو کبھی پیغمبر بھی نہیں پہچانتا۔ اللہ واقعہ سمجھاتے کہ دیکھو نبی غیب دان نہیں ہے، علم غیب صرف میری شان کے لائق ہے۔ وامرأتہ قائمہ، حضرت کی بیوی سارا کھڑی تھی، فضحکت، ہنس پڑی۔ واہ، حضرت نے اتنا اہتمام کیا، بچڑا کاٹا، دل گردے پہلے سے بھون کے لائے، آگے میں گوشت تل رہی ہوں، اور مہمان جو تھے وہ فرشتے نکلے۔ اللہ، چار مہمان تھے۔ جب وہ ہنس پڑی، فبشرنا باسحاق، فرشتوں نے خوشخبری دی ان کو کہ تیرا لڑکا ہوگا اسحاق، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کا بیٹا پھر یعقوب ہوگا۔ قالت، بی بی سارا بولی، یا ویلتا، اے افسوس، االد، میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز، اور میں بڈھی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خاون بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ دیکھو پہلے اپنا عذر کیا کہ میں بڈھی ہوں، اس زمانے کی عورت ہوتی تو پہلے خاون کا یہ بیان کرتی کہ یہ بڈھا سڈھا ہو چکا ہے۔ بی بی نے پہلے کہا وانا عجوز، میں بہت کمزور ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، اب میری عمر اولاد دینے کی نہیں ہے، اولاد ہونی تھی تو جوانی میں ہوتی، یہ خدا کی تقسیم ہے، مخلوق کے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔
اور میرا میاں بال وہ بھی کافی بوڑھے ہو چکے، شیخ کبیر السن کو کہتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں شیخان حضرت آدم، نوح اور ابراہیم کو کہتے ہیں شیوخ، اور صحابہ میں ابو بکر و عمر کو کہتے ہیں، اور حنفیہ میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کو کہتے ہیں۔ نحو کے اندر خلیل اور یحییٰ ابن یعمر کو کہتے ہیں شیخان، اور صرف کے اندر ابن حاجب اور کسائی کو کہتے ہیں، اور منطق کے اندر فارابی اور یونس ابن متہ شاگرد و استاذ کو کہتے ہیں۔ بعض شیخ علی سینا کو بھی شامل کرتے ہیں۔ وہذا بعلی شیخا، آج کل عرب میں شیخ بڑے عالم کو کہتے ہیں۔ میں جبہ پہن کے روزہ جا رہا تھا، پولیس کڑی تھی، ایک نوجوان مجھے کہتے ہیں انت شیخ، اور شیخ عالم کو کہتے ہیں۔ وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرا میاں بھی بہت بوڑھا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بہت عجیب سی بات ہوگی۔